بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اپنے بھوکے بچوں کو خوراک کی جگہ نیند کی دوا دینے پر مجبور، کوئی اپنا گردہ تو کوئی اپنی بیٹی بیچنے پر مجبور۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ دوسری سردیاں ہیں۔ فارن فنڈز اب بھی بند ہیں اور افغانستان کے لاکھوں عوام کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ طالبان کی ذمہ داری تو واضح ہے، لیکن کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی افغان عوام کو بھلا دیا ہے؟ افغانستان میں بھوک نے لوگوں کی عزت نفس کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ کابل کی سڑکوں اور بازاروں کے چکر لگائیں تو شاید آپ کو یہ لگے کہ زندگی معمول پر چل رہی ہے، لیکن حقیقت کا اندازہ لوگوں سے بات کر کے ہوتا ہے، خاص طور پر افغانستان کے دیہی علاقوں میں۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں لوگوں سے ہوئی، جن میں سے کچھ نے صرف اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے گردے بیچ دیے، کچھ نے اپنی بیٹیاں اور کچھ نے دونوں۔ ایک گھر میں 4 برس کی نازیہ ملی۔ نازیہ کے والد نے بتایا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، اس لیے انہوں نے مقامی مسجد میں اعلان کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بیچنا چاہتے ہیں۔ نازیہ کا سودا قندھار میں خاندان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہماری ٹیم ایسے لوگوں سے بھی ملی جو اپنے بھوک سے روتے بچوں کو اینٹی ڈپریسنٹس اور دوسری دوائیں دے کر سلا رہے ہیں۔ ویسے تو افغانستان کی اکنامک صورتحال پہلے بھی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن طالبان کے ٹیک اوور کے بعد جس قدر غربت، افلاس اور لوگوں کی مجبوری میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ طالبان کے ہاتھوں کابل ایک مرتبہ پھر فتح ہوا۔ 20 سال سے امریکہ کی مالی اور فوجی مدد سے چلنے والی افغان حکومت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ امریکیوں نے تو جاتے وقت اپنے دوستوں کو بھی بتانے کی زحمت نہیں کی۔ 40 سال سے جنگ اور تباہی کے شکار اس بدقسمت ملک میں بھوک اور افلاس کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کو ملازمت کی اجازت وہ شرائط تھیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے پہلے ہی سامنے رکھ دی تھیں۔ شرائط پوری نہ ہونے پر بیرونی امداد رک گئی۔ پہلے سے تباہ حال معیشت بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ قیمت ہمیشہ کی طرح عوام ادا کر رہے ہیں، اور عوام کا کمزور ترین حصہ ہمیشہ غریب خواتین اور بچے ہوتے ہیں۔ اور افغانستان کے خواتین اور بچے ہی اس وقت بھی سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال کے اثر سے شاید کوئی ہی محفوظ ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، میرا شوہر مزدوری کرتا ہے، میں بیمار ہوں، میرے بچے بیمار ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم ان کا علاج کروا سکیں۔ کوئی خریدار نہیں ہے، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ سردیاں سر پر ہیں، بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس غربت اور بدبختی کو ختم کرے۔ لوگ پنجروں میں بند پرندوں کی طرح ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو جب صورتحال اتنی بری ہے تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور امداد کے ان وعدوں کا کیا ہوا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیے تھے، اور اس وقت افغانستان کو کتنا ایڈ مل رہا ہے؟ اقوام متحدہ ہر سال $1 سے $1.5 بلین تک کی کیش شپمنٹس افغانستان بھیج رہا ہے، اور اسی ویلیو کے نان کیش ٹرانسفرز بھی ہو رہے ہیں، لیکن افغانستان کو اس سے پہلے $8 بلین امداد ملتی تھی جو ملک کی معیشت کا 40% تھا، مگر طالبان کے ٹیک اوور کے بعد یہ امداد فوری طور پر بند ہو گئی۔ افغانستان کے سینٹرل بینک کے پاس $10 ارب کے ذخائر ہیں جو بیرون ملک رکھے ہوئے تھے، مگر سینکشنز کی وجہ سے طالبان حکومت کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کو ملک چلانے کے لیے کم از کم $4.4 بلین کی ضرورت ہے، اور طالبان کے دور میں معیشت 20 سے 30% تک سکڑ گئی ہے، اور ملک کی 70% آبادی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کھانا تک کھا سکیں۔ طالبان سے جب ان موضوعات پہ ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسا کچھ بھی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا۔ جن لوگوں نے اپنے گردے فروخت کیے ہیں وہ زیادہ تر پیشہ ور بھکاری ہیں، اور انہوں نے یہ جعلی قسم کی پلاسٹک سرجری کرا کے گردے کی سرجری کا نشان بنوا لیا ہوتا ہے، اور یہ بھیک مانگتے ہیں تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اپنے بچے فروخت کیے ہیں وہ بھی اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کی بررسی کی ہے، ہم نے انہیں جا کے
ڈھونڈا ہے اور بچوں کو واپس والدین کے پاس دلوایا، اور جس نے پیسے دیے تھے ان کو اس کے پیسے واپس دلوائے، اور ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس طرح کے کام نہ کریں۔ طالبان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن افغانستان میں بھوک اور غربت کے بارے میں ہر طرف بات ہو رہی ہے، ٹویٹر پر بھی۔ شاہ لکھتے ہیں کہ افغانستان کو ٹریجڈی نے تباہ کر دیا ہے، گلی گلی غربت، بھوک، بے روزگاری۔ نعیم نے لکھا کہ افغانستان طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے ہی دنیا کے قریب ترین ممالک میں سے ایک تھا، اور اب تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اور افغان آرمی نامی ہینڈل نے لکھا کہ امداد بند ہو گئی ہے، افغان خاندانوں کے لیے خوراک بند ہو گئی ہے، ہمارے ذہن اور جرت ٹوٹ چکے ہیں، افغانستان میں نہ پیسہ ہے نہ سیکیورٹی، صرف بھوک اور غربت۔ تو ایسے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ بین الاقوامی برادری نے افغان عوام کو اس طرح بظاہر بے یار و مددگار اپنے حال پر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دنیا نے افغانستان کو تنہا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ طالبان کی حکومت کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے کچھ نارمز اور ویلیوز کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا۔ تب تک عام افغانی شہریوں کی مدد کرنا امریکہ یا اس کے مغربی ایلائز کے لیے مشکل ہے، کیونکہ طالبان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا واحد ذریعہ ہی ایسٹس کو فریز کرنا ہے تاکہ ان کی فیس سیونگ ہو سکے۔ اور اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو مغربی اور امریکی سیاست میں آپٹکس کا بہت بڑا اور اہم کردار رہا ہے۔ اگر یہ ممالک طالبان کے ساتھ ساری شرائط مان جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بیانیے کی بہت بڑی شکست ہوگی، وہی بیانیہ جس کی بنیاد پر 2001 میں افغان جنگ کا آغاز ہوا۔ انفارچونیٹلی افغان عوام کے لیے مشکلات، غربت، انسرٹنٹی نئی بات نہیں، لیکن اس وقت افغانستان میں لوگوں کا جو حال ہے وہ شاید معمول کے افلاس اور غربت سے کہیں زیادہ برا ہے۔ افغانستان کی معیشت جو حالیہ عرصے میں انٹرنیشنل ایڈ پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، اور ایسا لگتا نہیں کہ طالبان حکومت اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے۔ مغربی ممالک نے سینکشنز طالبان کے خلاف لگائے، لیکن جیسا کہ ہر بار ہوتا ہے ان سینکشنز کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے سب سے غریب عوام کو ہو رہا ہے۔ افغان عوام کی حالت کے ذمہ دار اگر طالبان ہیں تو شاید اتنی ہی ذمہ داری انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ہے۔